السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ بڑے افسوسناک بات آج پھر لے کر آیا ہوں۔ آج پھر ایک امام جاہل عوام کا شکار ہو گیا، اور نہ جانے کتنے یہ ظلم یہ دنیا یہ عوام اپنے امام کے اوپر کرے گی۔ ایک مسجد کا امام جس نے 15 سال مدرسے میں رہ کر تعلیم کو حاصل کیا، جس نے بڑی بڑی دور سفر کر کے سفر کی تمام پریشانیوں کو اٹھا کر اس دین کو حاصل کیا، 15 سال مدرسے میں زندگی گزارنے والا، تمام پریشانیوں کو برداشت کر کر جس نے علم سیکھا، عالم دین بنا، 15 سال مدرسے میں زندگی گزاری، بڑی تکلیف کے ساتھ رہا۔ یہ علم حاصل کرنے کے بعد یہ نبی کا علم عوام تک پہنچانے کے لیے، عوام کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے مسجد میں یا مدرسے میں بچوں کو پڑھانے کے لیے، مسجد میں لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ جاہل عوام اس امام کی ایسی بے عزتی کرنے پر اترتی ہے، اسے ذلیل کرتی ہے کہ نہ جانے کتنے لوگوں نے، کتنے طلباء نے، کتنے بچوں نے اس دور کے حالات اماموں پر ایسے ایسے ظلم کیے گئے دیکھ کر تعلیم سے اپنے رجحانات کو ختم کر دیا، اپنے آپ کو اس راستے کو چھوڑ دیا، دنیاوی کام و کاج میں لگ گئے۔ نہ جانے کتنے علماء کرام نے راستہ امامت کو چھوڑ کر انہوں نے دنیاوی روزگار اختیار کر لیا، کیوں؟ جاہل عوام کی خاطر۔ جس نے 15 سال تکلیف میں گزار کر مسجد کا امام جو بنا، 15 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو سکھانے کے لیے یہی جاہل عوام امام کو سکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اس دور میں کتنے علماء نے پھانسی لگا کر اپنی جان کو قربان کر دیا، نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کو ختم کر دیا صرف اسی عوام کے لیے۔ اور نہ جانے آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا، ابھی بہت جلدی ایک مسجد کے امام نے پھانسی لگا کر اپنی جان کو دے دیا، اور ایک امام کو دیکھا ہوگا کہ اس نے اپنے آپ کو قتل کر ڈالا۔ آنے کی خودکشی کرنا جائز نہیں ہے۔ جس امام نے پھانسی لگا کر جو دنیا سے گیا، اس نے اپنی تحریر دی تھی، تحریر میں لکھا کہ اس میں کسی کی رائے نہ، کسی کی لاگ نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، مجھے قتل کرنے میں، میری جان جانے میں، میرے مرڈر میں کسی کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ میں خود اپنی مرضی سے اپنی جان کو قربان کرتا ہوں، پھانسی لگاتا ہوں۔ اس نے بات میں وجہ لکھی، ایسی وجہ تھی کہ جو دل دہلا دینے والی وجہ تھی۔ اس امام نے جو وجہ لکھی مرنے کی، خودکشی کرنے کی، وہ دل پر اثر کرنے والی تھی۔ اس نے لکھا کہ مجھ پر، میں بڑا مقروض، مجھ پر بہت قرض تھا، میں پورا قرضے میں دبا ہوا تھا، اتنا قرضہ میرے اوپر تھا، اور مختصر سی سیلری تھی میری مسجد میں 5,000 6,000 7,000 8,000۔ اس امام نے لکھا اس مختصر سی سیلری میں میرے گھر کا خرچ چلنا مشکل تھا، میں قرض کہاں سے دیتا، کہاں سے میں اپنے دامن کو قرضے سے چھٹاتا، تو میں نے بہتر سمجھا کہ ایسی زندگی سے مرنا بہتر ہے۔ اس امام نے لکھا کہ میں اسی قرض کی بنیاد پر اور کم سیلری کی بنیاد پر اس سے بہتر میں دنیا چھوڑ دوں۔ اس نے پھانسی پر لٹک کر اپنی جان دے دی۔ ایک مسجد کا امام پھانسی پر لٹک کر اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ جاہل عوام سے پوچھو اس نے اس کے لیے کیا کیا؟ جو عوام اپنے امام کی پریشانیوں کو نہ سمجھ سکی، اس عوام کی بنیاد پر، اس نے کم سیلری کی بنیاد پر اس امام نے اپنی جان کو دے دیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا۔ اور یہ عوام، اس کے بچے 20,000 50,000 کا موبائل چلاتے، اس کے گھر کے اتنے بڑے بڑے خرچے، اپنے آپ میں بہت امیر زادے بنتے ہیں، اپنے آپ میں بہت پیسے والے ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، پیسے کا غرور غریبوں پر دکھاتے ہیں، مگر جب مسجد کے امام کی باری آتی ہے تو ان سب کی جانیں نکلنا شروع ہو جاتی، غربت اپنی ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ اور ایک امام صاحب وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے،
اسی عوام کی بنیاد پر ابھی کل کی بات ہے کہ ایک امام صاحب مسجد میں پڑھانے کے لیے جگہ تلاش کر رہے تھے. جگہ تلاش کرنے، آج کا دور ایسا ہے کہ پہلے ایک جاہل امتحان لیتا ہے، ایک جاہل امتحان لیتا ہے، اس کے بعد اس کو منصب امامت پر فائز کیا جاتا ہے. تو وہ امام پڑھانے کے لیے گئے تو ان کا امتحان لیا گیا تو ان کو فیل کر دیا، تو وہ ڈپریشن میں تھے، ٹینشن میں تھے. اتنا ٹینشن ان کو ہوا کہ وہ ایکسیڈنٹ میں دنیا سے چلے گئے، دنیا سے ایکسیڈنٹ میں چلے گئے، دنیا سے ختم ہو گئے. آج نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، دنیا سے رخصت ہو گئے. بڑے افسوس. تو آج کے دور میں امتحان لیا جاتا ہے، منصب امامت پہ رکھنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے. امام صاحب گئے تو ان کا بھی انٹرویو لیا گیا، امتحان جاہلوں نے لیا تو ان کو پاس نہیں کیا. تو وہ ڈپریشن میں چل رہے تھے، گاڑی چلا رہے تھے تو گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو کر وہ دنیا سے چلے گئے. اور یہ بہت بڑی بیماری آج کے دور میں پیدا ہو گئی. مسجد میں جب امام رکھا جاتا ہے تو اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. امتحان لینے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر کوئی پڑھا لکھا عالم ہو تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. ایک بہت جاہل جس سے خود استنجا کرنے کی تمیز نہیں ہے، وہ مسجد کے امام کا امتحان لیتا ہے. ابھی ایک ہمارے ساتھی تھے، بات آئی تو بتا دوں. وہ بیچارے جگہ کی تلاش میں تھے، ان کو کسی نے بتایا کہ پیلی بھیت ضلع میں ایک جگہ ہے، چلے جاؤ. تو وہ خود کہتے ہیں اپنی زبان سے، میں جگہ پر گیا تو جیسے جمعے کا دن تھا، میں مسجد کے دروازے پر پہنچا تو مسجد کی سیڑھیوں پر دو امام بیٹھے ہوئے تھے، دو مولوی مسجد کی دیوار پہ بیٹھے ہوئے تھے سیڑھیوں پر. پھر میں اندر حجرے میں داخل ہوا تو 4 حجرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. جب مسجد کی نماز کا وقت قریب تھا تو میں مسجد کے اندر داخل ہوا تو 8-10 امام لوگ مسجد کی اگلی صف پر بیٹھے ہوئے تھے. بہت سارے مولوی وہاں پر موجود تھے. تو وہ کہتے ہیں میں سمجھا کہ شاید یہ گاؤں کے ہی محلے کے ہی لوگ ہوں گے، اسی لیے جمعہ پڑھنے آئے ہوں گے. تو جب بات آئی امامت کی تو وہاں کا متولی خزانچی ایک دم سے جاہل کلین سیب، اور وہ ممبر پہ کھڑا ہوگا، مسجد کے محراب کے سامنے ممبر پہ کھڑا ہوا اور کہا جتنے لوگ یہاں پر امامت کے ارادے سے آئے ہیں، ایک ایک کر کے سب لوگ امتحان دو. وہ بیچارے جنہوں نے مجھے بتایا وہ کہہ رہے تھے مجھے بڑا افسوس لگا اس کے تلخ جملے سن کر. جیسے اس جاہل نے، فاسق نے کھڑے ہو کر کہا جتنے یہاں پر ائمہ حضرات آئے ہیں امامت کی غرض سے، وہ لوگ سب لوگ ایک ایک کر کے امتحان دینا شروع کریں. تو کس طریقے سے امتحان دیا؟ تو اس نے کہا ایک کر کے کوئی نعت پڑھے، کوئی تقریر کرے، کوئی قرات کرے، سب کا دیکھا جائے گا. تو کسی سے اس نے نعت پڑھوائی، کسی سے تقریر کروائی، کسی سے قرآن کی آیتیں سنی. اب یہ بتاؤ جس کو خود پڑھنے کا شعور نہیں وہ کیسے امتحان لے گا؟ اس کے سارے امتحان لے گئے ان لوگوں کے. تو وہ حافظ صاحب کہتے ہیں میں نے جب وہاں کے رویے، وہاں کی حالات دیکھنے کے بعد میں فوراً واپس چلا آیا. میں نے کہا مجھے ایسی امامت نہیں چاہیے، میں اس سے بہتر میں اپنے گھر جا کر کوئی کام کر لوں گا، مگر اس طریقے کی امامت نہیں چاہیے جہاں ایک جاہل عالم کا امتحان لیتا ہو، جہاں ایک جاہل فاسق آدمی امام کا امتحان لیتا ہو، اس کے بعد وہ منصب امامت پر رکھتا ہو. تو یہ حالات آج ہماری دنیا کے ہو گئے. یہ صرف کمی ہم لوگوں کے اندر کچھ ہے کہ آج ہم نے مسجدوں کے تلاش میں ایک دوسرے کے پیر پہ پیر دینا شروع کر دیا. کچھ کمیاں ہم لوگوں کے اندر پائی گئی کہ آج ہم نے جگہ کی تلاش میں لوگوں کو ہٹانا شروع کر دیا، اپنے بھائی کی جگہ کو چھیننا شروع کر دیا. آج عوام یہ قوم اتنی ظالم ہو گئی، اتنی نٹھلی ہو گئی کہ اس نے علماء کی قدر چھوڑ دی. وہ تو جانتے ہیں کہ ایک ہٹے گا دوسرے 10 ہمارے پاس لگنے کے لیے تیار ہے. خدا را ایسا مت کیجئے گا، خدا را ایسا نہ کیجئے گا. نہ جانے تمہاری ایسی حرکت پر کتنے غریب علماء کی جانیں چلی گئیں، نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا اس جاہل عوام کی خاطر، اس کی تلخ زبانی کی خاطر. نہ جانے کتنے بچوں نے علم دین سیکھنا چھوڑ دیا اس جاہل عوام کی تلخ زبانی کی بنیاد پر. نہ جانے کتنے علماء نے جو دین کا کام کرتے تھے انہوں نے چھوڑ کر دنیاوی پیشہ اختیار کر لیا اسی جاہل عوام کی تلخ زبانی کی بنیاد پر. نہ جانے کتنے علماء نے پھانسی کی سولی پر لٹک کر جان دے دی جاہل عوام کی خاطر، کیونکہ اس عوام نے ہر موڑ پر امام کو ذلیل کرنا چاہا. یہ وہی عوام نبی کا کلمہ پڑھنے والی ہے
جب یزید جیسے پلید جیسے نبی کا کلمہ پڑھنے والا جب میدان کربلا میں امام حسین نبی کے گھرانے کو نہیں چھوڑا، تو آج کا امام پدی نہ پدی کا شوربہ امام حسین کے سامنے کوئی وقار کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ عوام کے کچھ لوگ اسی جاہل یزید کی جماعت میں سے ہیں جو ائمہ حضرات پر ظلم کرتے ہیں۔ حسینی نے ہمیشہ امام کو پسند کیا اور یزیدیوں نے ہمیشہ امام کا بائیکاٹ کیا۔ آج بھی وہی تاریخ چلتی چلی آ رہی، وہی دور۔ آج مسجد کے امام کے حالات لے لیجئے گا، جتنے حسینی ہوتے ہیں سب مسجد کے امام سے محبت کرتے ہیں، اور جو مسجد کے امام سے محبت نہیں کرتا میرے خیال سے وہ یزیدیوں کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے۔ آج بھی یزیدیت کہتے ہیں کہ انگریز مر گئے چلے گئے مگر چیلے چھوڑ گئے، ایسے یزید تو مر گیا مگر اپنے چیلے کچھ اولادیں دنیا میں چھوڑ گیا ہے۔ آج بھی وہ اولادیں موجود ہیں جو امام کی بات نہ مان کر دنیاوی بات میں ملبس رہتے ہیں۔ آج بھی ایسے کچھ لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر، امام اگر حق بیانی کر دے سیدھی راہ بتا دے تو وہ امام دشمن ہو جاتا ہے، کیونکہ کربلا کے میدان میں حسین پاک نے حق بیانی کی تھی، حق کی طرف یزید کو دعوت دی تھی، حق کا پیغام دیا تھا۔ یزید غلط طریقہ اپنانا چاہتا تھا، امام حسین نے کہا نہیں یہ غلط ہے، اس طریقے ہمیں تمہاری کوئی شک منظور نہیں، بلکہ یہ ہمارے نانا مصطفیٰ کی شریعت اور اس کا یہ قانون، اس پر آپ کو چلنا پڑے گا تب ہم تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ تو یزید نے کہا تھا نہیں، مجھے تمہارے نانا محمد مصطفیٰ کی شریعت نہیں بلکہ میں اپنی طبیعت کا غلام ہوں۔ ایسے آج کی عوام علماء کا بتایا ہوا دین انہیں قبول نہیں بلکہ اپنی طبیعت کی عیاشی ان کو پسند ہے۔ تو یہ یزیدیوں کی نسل آج بھی موجود ہے عوام کے اندر جو اماموں پر ظلم کرتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور نیک راہ پر چلنے کی توفیق